السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف انصار، اس وقت آپ کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، انپریسیڈنٹڈ سچویشن جسے کہا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق امریکہ کی الیکشن سے ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک فینومینن ہے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک پاپولسٹ پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ اگر وہ الیکشن نہیں جیت پاتے تو وہ اس کے رزلٹس کو نہیں مانیں گے۔ بہت سے پولیٹیکل پنڈتس اور جو انالسٹس اور میڈیا، ان سب کا خیال تھا کہ یہ ایک ریٹرک ہے، سیاسی بیان ہے، جب وقت آئے گا تو وہ اس چیز کو رزلٹس کو مان لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو انسائٹ کیا، ان کو بلایا، اور جنوری 6 میں ایک واقعہ ہوا، جنوری 6 کو ایک واقعہ ہوا کہ ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے کیپٹل ہل پر حلہ بول دیا۔ یہ کون لوگ تھے، کس بیک گراؤنڈ سے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے، جو پولرائزیشن ہے امریکہ میں، یہ ڈیموکریٹس ریپبلکنس کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان، اس کا امریکہ کی فارن پالیسی پہ کیا اثر پڑے گا، اقتصاد پہ کیا فرق پڑے گا، اور ظاہری بات ہے اس وقت کرونا وائرس بھی چل رہا ہے۔ اس سب کو تو ایک ڈومیسٹک اس میں لاتا ہوں۔ فارن پالیسی پہ کیا اثر ہوگا وہ ایک بالکل الگ اینگل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں، مڈل ایسٹ میں کانفلکٹس میں انوالوڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ ایک گلوبل پاور ٹسل بھی چل رہی ہے۔ اس کو ہم ایک الگ کلپ میں انالائز کریں گے، لیکن فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں امریکہ کی ڈومیسٹک سچویشن پہ، پاور ٹرانزیشن کس طریقے سے ہوگی اور اس سے پھر آگے سیاست پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو ناظرین، آتے ہیں ڈومیسٹک سچویشن اور یہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کی طرف۔ پاور ٹرانزیشن اب اس طرح کی طرف آتے ہیں جس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ گروپس جنہوں نے جنوری 6 کو بھی مظاہرے کیے، وہ دوبارہ اسمبل ہونے کی کوشش کریں گے الیکشن کے دن، انوگریشن جنوری 20 کے دن یا اس سے پہلے، اور اس وجہ سے سیکیورٹی کا ایک کرائسس بن سکتا ہے۔ ہر قسم کی تیاری ہے سیکیورٹی فورسز کی اس سے نپٹنے کے لیے، لیکن یہ جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں گی کہ ایک پاور ٹرانزیشن ہو اور انوگریشن ہو اور صدر الیکٹ بائیڈن جو ہیں حکومت سنبھال لیں۔ اچھا، اگر جب وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی بھی صدر بائیڈن کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ والا میسج باہر جائے کہ وہ جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز یا امریکہ فرسٹ کا جو مانٹرا ہے اس کے خط خال کو سمجھتے ہیں، ان گریوینسز کو سمجھتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے اس وقت کہ وہ کہیں کہ جہاں سے معاملہ منقطع ہوا تھا صدر اوباما کے وقت میں جو پالیسیاں چلیں، اور جس کے خاص طور پہ فوکس ہے گلوبلائزیشن پہ اس وقت، اور اس کی وجہ سے، ان پالیسیوں کی وجہ سے 10-15 سال ماضی میں جو امریکہ کے ساتھ ہوا اقتصادی طور پہ جو واقعات ہوئے، اس نے امریکن مڈل کلاس کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس چیز کو صدر بائیڈن ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سپورٹرز کو اپنی طرف لے کے آئیں، اور جو صدر ٹرمپ کا میسج ہے اس کو جو ہے اس کی طاقت کو کم کریں۔ یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس وقت صدر بائیڈن کے لیے، تاکہ جو ہے وہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی جو غصے میں کمی آئے، کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ وہی پالیسیز لے کے آگے چلنے لگے ہیں جو ماضی میں تھیں۔ صدر ٹرمپ نے جو کچھ بھی کیا اس کو جو ہے وہ نلیفائی کر دیں گے، تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں تک پھر سوال آ جاتا ہے کہ یہ کون سے گروپس تھے، ان کی گریوینسز کیا ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت سے مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جو کہ امریکہ فرسٹ مانٹرا کی آئیڈیالوجی یا میسج کے اندر یونیفائی ہو گئے۔ اس میں ریلیجس گروپ بھی، ایونجلسٹ بھی ہیں، کانسپیرسٹ بھی ہیں، رائٹ ونگرز بھی ہیں، اینڈ آف ورلڈ ٹائپ کے گروپ سب شامل ہوئے ہیں۔
لیکن ان کی جو کامن تھیم ہے کہ وہ ایک سسٹم ایک کامن یونیفائنگ جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ وہ سسٹم سے ڈسلوژنڈ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک قسم کا جو صدر ٹرمپ کے اندر جا کے ان کی میسیجنگ جو ہے اس نے ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے، اور یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہ خود ایک کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ خود کتنا سنسیئرلی ان جو گریفنسز میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ سیاستدان کا تو کام ہے کہ میسیج ایسے استعمال کریں جس سے ووٹ حاصل کر سکیں، تو انہوں نے اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا اور اس غصے کو انگیج کر کے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اب صدر بائیڈن کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو یہ معاملات ہیں کہ وہ امریکہ کی فیوچر پالیٹکس کو کس طرح سے امپیکٹ کریں گے۔ جو فارن پالیسی اسپیکٹس ہیں اس کو تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک الگ کلپ میں انالائز کیا جائے گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے پالیٹکس کا کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کو ہاؤس میں بھی برتری حاصل ہے اور سینٹ میں بھی 50-50 سیٹیں ایونلی ہیں، اور اس صورت میں کہ جہاں پہ ووٹ ٹائی ہو جائیں تو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ شامل کر لیا جاتا ہے، تو وہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہو تو وہ کاملا ہارس ہو جائیں گی، تو اس لحاظ سے سینٹ میں بھی اس وقت انفلوئنس ہے۔ تو لیکن جو یہ پولرائزیشن ہے اور جتنی یہ پروٹیسٹ ہیں، ٹرانزیشن آف پاور ہوتی ہے جس طریقے سے بھی ہوتی ہے، امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بخوبی ہو جائے اور امن و امنیت سے ہو جائے، لیکن پولرائزیشن تو ہے اپنی جگہ، وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی۔ تو اس میں صدر بائیڈن نے تو آلریڈی پہلے تو کہا کہ وہ کرونا وائرس کے اوپر فوکس کریں گے، ویکسینیشن، لوگوں کو، بزنسز کو ہیلپ پرووائڈ کریں گے جن کو امپیکٹ ہوا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ کے وقت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پالیٹکس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا رہا، انہوں نے اس چیز کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ وائرس ہے، یا اس میں ڈیلے کیا کم از کم پبلکلی جو ان کا پوسچر رہا، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا سٹیپ جس طرح ہم نے اس میں ذکر کیا اس کلپ میں پہلے کہ ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو گریوینسز ہیں صدر ٹرمپ کے سپورٹرز کی اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ ایک چیز واضح ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی اس وقت توڑ پھوڑ بہت شروع ہو چکی ہوئی ہے، دو گروپس بنتے نظر آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ خود بھی ریپبلکن پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں تھا، وہ تو باہر سے آئے، اور انہوں نے جب دیکھا ریپبلکن پارٹی نے کہ وہ ایک صدر ٹرمپ میں ان کو نظر آئی لیڈرشپ کے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، انہوں نے اپنا سپورٹ ان کے پیچھے کر دیا۔ لیکن جو ٹریڈیشنل ریپبلکنز کنزرویٹیوز تھے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ٹینشن سی بھی رہی، لیکن وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے بھی رہے ٹرمپ صاحب۔ لیکن اب وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل کنزرویٹیو یا ریپبلکنز تھے وہ اب الگ سے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز کا کی کیا امپلیکیشن ہے۔ آبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر بائیڈن کو اس جو ٹریڈیشنل ریپبلکنز ہیں ان سے سپورٹ ملے گا مستقبل میں پالیسیز میں، کہ وہ جو اپنا ایجنڈا ہے بائیڈن صاحب کا اس کو آگے چلانے میں اس صورت میں ان کو وہ ان کے اوپر ریلائی کر سکیں گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ جو آگے پالیٹکس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پالیٹکس ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس کی ہے وہ کس طریقے سے امپیکٹ کر سکتی ہے امریکہ کی پالیٹکس کو نیئر فیوچر میں۔